السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت کریمہ سورۃ البلد کی آیت ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ سبحانہ و تعالی شہر مکہ کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ آیت کریمہ کا انتخاب کیوں کیا۔ اس لیے کہ اس وقت حج کا سیزن ہے، حج کا موسم ہے، اور پوری دنیا سے، انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، کینیڈا سے، دنیا کے ہر ملک سے، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، مشرقی ممالک ہوں یا مغربی ممالک ہوں یا ایشیائی ممالک ہوں، پوری دنیا سے حج کرنے والے حجاج کرام کے قافلے حج کے ارادے سے مکۃ المکرمہ میں جمع ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد سال میں ایک مرتبہ جو ہوتا ہے حج، اور حج جیسا عظیم فریضہ جو انجام دیا جاتا ہے، اسے وہ خوش نصیب مسافرین جو سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، وہ حج سے فارغ ہوتے حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ حج کے بارے میں قرآن کریم میں، احادیث صحیحہ میں بہت تاکید آئی ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے، لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض قرار دیا گیا ہے، جو لوگ وہاں تک یعنی مکہ مکرمہ جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، حج کی صلاحیت رکھتے ہوں، استطاعت رکھتے ہوں۔ حضرات گرامی، اسلام کے بنیادی ارکان میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لینے کے بعد، نماز جس طرح فرض ہم ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، اسی طرح ایک بنیادی رکن ہے صاحب استطاعت لوگوں پر، جو جانے کی سکت رکھتے ہیں، ان لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اتنا اہم فریضہ اور اتنی افضل ترین عبادت ہے کہ جو بندہ حج کرنے مکہ مکرمہ پہنچا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کیا، وقوف عرفات، وقوف منی، وقوف مزدلفہ کیا، مناسک حج ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے خالص اللہ کے لیے حج کیا اور حج کے دوران گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا اور فسق و فجور نہیں کیا، گالی گلوچ بھی نہیں کیا، پیور اس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ حج کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاجی کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہم اغفر للحاج وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاج، کہ اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما دے، یعنی جس نے حج کیا ہے اس کو بخش دے اور اس کی بھی مغفرت کر دے، اس کو بھی بخش دے جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرتا ہے۔ یعنی حاجی کی مغفرت کی دعا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور جس کے لیے حاجی دعا فرماتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ حاجی کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس خانہ کعبہ تک جانے کی سعادت ہو، استطاعت ہو، اس کے باوجود بھی اس پر حج فرض ہو چکا، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، اس نے حج نہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ حضرات گرامی، حج کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ حج کا موسم پوری دنیا سے لوگ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں جمع ہو رہے۔ آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ کیسی عظمت اور شان والا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ مکے کی شان قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک کائنات کا سب سے پہلا گھر اگر کہیں بنایا گیا تو وہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں بنایا گیا۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلا گھر اللہ نے خانہ کعبہ بنوایا، کائنات کا سب سے پہلا گھر۔ یہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ برکت والا ہے۔ یہ شہر مکہ برکت والا شہر ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ھدی للعالمین، اور یہ شہر، یہ خانہ کعبہ جس شہر میں ہے، یہ سارے عالموں کے لیے ہدایت ہے۔ عالم، کئی عالم، ایک عالم نہیں۔ ایک ہوتا ہے انسانوں کا عالم، ایک ہوتا ہے جنات کا عالم، ایک ہوتا ہے فرشتوں کا عالم۔ تو خانہ کعبہ کے بارے میں، مکہ مکرمہ شہر کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ کائنات بننے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، مکہ مکرمہ کو بنا دیا۔ کائنات بننے سے 2000 سال پہلے اللہ نے مکہ مکرمہ کو بنا دیا، اور وہاں اللہ کے نورانی فرشتے اس شہر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ اور یہ خانہ کعبہ جس طرح ہم انسانوں کا قبلہ ہے، اسی طرح جنات کا بھی قبلہ رہا ہے، اور اسی طرح فرشتوں کا بھی قبلہ ہے۔ جنات بھی نماز پڑھتے ہیں، پاک جن تو کعبے کی طرف رخ کر کے، فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں تو کعبے کی طرف رخ کر کے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا جس طرح وہ قبلہ ہے، اسی طرح جنات کا بھی ہے۔ اس لیے عالمین کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ھدی للعالمین، قرآن کریم میں اس کا وصف ہے۔ اور چونکہ یہ شہر جو عظمت والا شہر ہے، اس شہر میں اللہ کے نبی، اولو العزم پیغمبر، جد امجد مصطفیٰ سرکار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر کے لیے دعا فرمائی
اللہم اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ اس شہر کو قرآن کریم میں بلد امین کے نام سے یاد کیا گیا، شہر مکہ کو۔ اور شہر مکہ میں رہنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں سے ان کو رزق عطا فرما۔ اور شہر مکہ کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی کہ اس مکے کی رونق میں برکتیں اضافہ فرما۔ ہر دعا حضرت ابراہیم کی قبول ہوئی، وہ برکت والا شہر ہوا، وہ لوگوں کے دل تہوی الیہم، قرآن میں آیا کہ اے اللہ اس شہر کو ایسا بنا کہ اس شہر کی طرف لوگ کھینچے چلے آئیں۔ کائنات کا ہر حج کا یا عمرے کا ارادہ کرنے والا تڑپتا ہے مکہ مکرمہ جانے کے لیے، کھینچے چلے آتے ہیں لوگ مکہ مکرمہ کی طرف۔ یہ حضرت ابراہیم پیغمبر کی دعا ہے جو قبول ہوئی۔ کائنات کا وہ پھل، وہ فروٹ جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا، آپ جا کر دیکھیں حضرت ابراہیم پیغمبر کی دعا کا فیضان ہے، نتیجہ ہے کہ وہاں ہر قسم کے میوے ملتے ہیں مکے والوں کے لیے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ کا لفظ قرآن کریم میں آیا۔ حضرات گرامی، وہ خانہ کعبہ جس کی شان قرآن کریم میں آئی، مکہ مکرمہ جہاں حضرت ابراہیم نے بنایا اور وہاں مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، آج بھی وہ پتھر جس میں نشان قدم ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، وہ پتھر آپ کے لیے موم ہو جاتا، وہ اس کے نشان آج بھی صحن حرم میں ہیں۔ اور جس خوبصورت سنہری جالی میں گنبد نما ڈیزائن کے اس خوبصورت فریم میں ہیں کہ جسے آپ اپنے سامنے رکھ کر کعبے کے اور اپنے سامنے رکھ کر ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا صلاۃ الطواف کے نام سے نماز پڑھتا ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم کا جو قدموں کے نشان ہیں اس کو اپنے لیے نماز گاہ بناؤ، تاکہ ان کے قدموں کے نشان کی برکت سے اللہ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ یہ خانہ کعبہ، یہ مکہ مکرمہ جہاں دن رات اللہ کی رحمت برستی ہے، وہ مکہ مکرمہ جہاں صحن حرم میں کعبے میں اگر آپ اس صحن میں مسجد حرام بنی ہوئی ہے جس میں ایک نیکی کرو گے، اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نیکیوں کے برابر اس میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ اتنی شان والا ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ بنا اللہ کا گھر، جہاں پر زمزم ہے، جہاں پر حتیم ہے، جہاں پر میزاب رحمت ہے، جہاں پر مطاف ہے، جہاں پر صفا مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہیں، جہاں پر میدان مینا ہے، جہاں میدان عرفات ہے، جہاں میدان مزدلفہ ہے، جہاں پر بہت بڑے بڑے تبرکات اور نشانیاں ہیں، جہاں پیغمبروں کی جلوہ گاہ رہی ہے، وہ ایسے عظمت والے شہر کی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسم یاد فرما رہا ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ پاک سے ہم پوچھتے ہیں اللہ اس شہر مکہ کی قسم تو کیوں یاد فرما رہا ہے؟ ظاہر ہے اللہ کی نظر میں جب کوئی چیز ویلیبل ہوتی ہے، عظمت والی ہوتی ہے، اس کی قسم یاد کرتا ہے۔ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اس مکے کی قسم کھانے کی وجہ بتا، کیا اس لیے تو یہاں قسم کھاتا ہے کہ یہاں تیرا گھر کعبہ ہے؟ کیا اس لیے قسم یاد فرمایا یہاں میدان مینا، میدان عرفات اور مزدلفہ ہے؟ اے اللہ کیا تو نے اس لیے قسم یاد فرمائی کہ یہاں پر صفا و مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہیں؟ کیا اس لیے قسم یاد فرمائی کہ یہاں زمزم کا مقدس متبرک کنواں ہے؟ کیا اس لیے قسم یاد فرمائی کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے؟ کیا اس لیے قسم یاد فرمائی کہ یہاں پر ملتزم ہے، یہاں پر میزاب رحمت ہے، یہاں پر حتیم ہے، یہ عظمت والا شہر ہے؟ کیا اس لیے قسم یاد فرمائی جہاں وحی کی ابتدا اس شہر سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سن لو میں اس لیے اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں، یہ شہر میری نظر میں اس لیے بابرکت باعظمت قابل قسم ہے کہ یہاں میرا پیارا محبوب خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جلوہ گر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، یہاں پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ کی گلیوں کے سنگریزوں نے میرے پیارے محبوب کے مبارک قدموں کو چومنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس لیے یہ شہر اتنا باعظمت ہو گیا ہے۔
ہے کہ یہ قابل قسم ہو گیا، اللہ اس کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی، مکان کی عظمت مکین سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کارپیٹ کو اگر کسی اور جگہ لگائے ہوتے، کسی آپ عام محفل میں یا عام جو ہے بینکویٹ ہال میں لگائے ہوتے، وہاں لوگ جوتے پہن کے چلتے۔ یہ کارپیٹ اس مسجد میں لگ گیا، ہم بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آئے گا نا تو جوتے اتار کے آئے گا، کیونکہ یہ کارپیٹ کو نسبت ہو گئی اللہ کے گھر مسجد سے۔ نسبت سے چیزیں ممتاز ہو جاتی ہیں۔ مکہ اس لیے ممتاز ہوا کہ وہاں پیارے مصطفیٰ جلوگر ہوئے، اور پیارے مصطفیٰ کی نسبت کی برکت سے قیامت تک کے لیے مکہ افضل قرار پایا۔ 53 سال تک اس شہر میں پیارے آقا اپنی زندگی بسر فرماتے رہے۔ وحی کی ابتدا اس شہر مکہ میں ہوئی۔ بہت ساری تعریفیں ہیں، لیکن مکہ کے ساتھ ساتھ مدینے کی بھی فضیلت اتنی زیادہ ہے میرے عزیزو، صحیح حدیث میں ہے جو متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک مکہ برکت والا شہر ہے، مگر مدینے کی برکت اور عظمت بتاتے ہوئے، شان بتاتے ہوئے نبی دعا کرتے ہیں اللہم اجعل بالمدینہ برکتاً ضعف برکتاً، کہ اے اللہ تعالی مدینہ منورہ میں مکہ کے بنسبت دگنی برکت عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ وشد حبا، کیا اللہ ہمارے لیے شہر مدینہ کو محبوب بنا جس طرح کہ ہم شہر مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ شہر مکہ سے بھی زیادہ محبت مدینے کی ہمیں عطا فرما۔ جب تک مصطفیٰ جان رحمت مکے میں تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں مکہ افضل تھا، اور جب مدینے میں اب ہیں، کائنات میں سب سے افضل اب مدینہ منورہ ہو گیا۔ انشاءاللہ اس پر میں کل ماہانہ محفل ہوگی 11ویں کی، اس میں مکمل میں بیان کروں گا حجاج کرام کی مزید فضائل، مکہ مدینہ کی مزید برکتیں بیان۔ آپ آئیں گے انشاءاللہ، دوست صاحب کے ساتھ مغرب میں آنا ہے، مولانا حبیب بھائی اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ بس اسی گفتگو کے ساتھ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، مختصر سا وقفہ سنتوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔